बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ 8 فروری الیکشن کا دن ہے اور یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ ہم ووٹ کس کو ڈالیں۔ تو پہلی بنیادی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا منشور اور اس کے نظریات کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے لازمی بات ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کے اندر احکامات کے پابند ہیں اور وہی ہماری رہنمائی والی کتاب ہے، تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے کہ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ٹٹولتے ہیں یہ بات، تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یا جن کو اللہ زمین میں حکمرانی دے، تو ان کے منشور میں سب سے پہلے یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اقام الصلاۃ، نماز کا خود بھی پابند ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو حکمرانی عطا فرمائے تو وہ نماز کا نظام نافذ کرے۔ نمبر 2، آتوا الزکاۃ، اگر مالدار ہے خود بھی زکوٰۃ دے، اور حکمرانی میسر آئے تو پھر ایسا نظام بنائے کہ مالدار لوگ ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین تک پہنچائے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان کی اشاعت کے لیے کام کرے اور ان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرے، اور ایسے لوگوں کو استعمال کرے کہ جو نیکوکار ہیں اور جو اچھائی کو پھیلانے والے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ ٹیک دے ان کو، اور ان کو ذمہ داری سونپے اور خود اس کی سرپرستی کرے۔ اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، چوتھی چیز جو ہے وہ کہ جتنی بھی برائی ہیں، بری چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، ان کا سد باب کرے۔ اور 5ویں چیز ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے اس فیصلے کو قائم کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں الحمدللہ کسی کے منشور میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی، اور کسی کے جو ہے نا وہ نظریات اس حوالے سے بالکل خالی ہیں۔ تو نالی، گلی، گٹر اور پائپ لائنیں اور یہ چیزیں تو سب کے منشور میں داخل ہیں، لیکن کسی بھی لیڈر کے منشور میں سوائے ان لوگوں کے جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں نا، مذہبی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو مذہبی جماعتوں کے علاوہ یہ مجھے ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی قرآن جو اصول بتا رہا ہے، تو اگر اپنے اس نظام کو اور اس نظام کی باغ دوڑ حاصل کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملے اور ریاست کا نظام ان کے ہاتھ میں آئے، تو قرآن مجید ریاست کے نظام کو سنبھالنے والے کو جو تلقین کر رہا ہے، جو ترغیب دے رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پہلے یہ 5 کام کرے گا۔ ان 5 کاموں کے کرنے کے بعد، ان کے نفاذ کے بعد وہ پھر اگلی طرف جائے گا، اور ویسے ان 5 کاموں کے اندر ہی پورا نظام بندھا ہوا ہے۔ یعنی نماز قائم کرنے کو اللہ نے نظام کا بنیادی حصہ قرار دیا۔ نظام کیا ہے کہ جو حکمران حاکم بنے گا تو رعایا اس کی فرما بردار بنے، اس کے حکم کو ماننے والی بنے۔ تو اگر حاکم اللہ کے حکم کو مانے گا اور رعایا
کو اللہ کے احکام کی پابندی کی طرف متوجہ کرے گا، تو جب ایک آدمی اللہ کے حکم کو ماننے کا پابند ہوگا تو وہ حاکم کے حکم کو ویسے ہی وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا اچھے کاموں میں۔ اور زکوٰۃ کا نظام ظاہری بات ہے، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو جو ہمارا موجودہ نظام ہے اس نظام میں جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے مال کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے غربت، مفلسی اور بے روزگاری، کیونکہ وہ جب اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور خود ہی بس عیاشی میں لگا رہتا ہے، اس مال سے کسی دوسرے کو نفع نہیں پہنچنے دیتا، تو دوسرا طبقہ جو ہے، جو غریب ہے، جو بے روزگار ہے، اس کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں، مالداروں سے پیسہ لیں، یتیموں کے حوالے کریں، مالداروں سے پیسہ لیں اور مفلسوں کے حوالہ کریں، مالداروں سے پیسہ لیں اور مستحق غرباء کے حوالے کریں، تو ان کے پیسے سے، یعنی وہ پیسہ، اس میں سے بھی مطلب سارا پیسہ نہیں ہے، اس میں شریعت نے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اس حصے کو لے کر آپ اپنی سرپرستی میں لوگوں کی طرف لے کے جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا نظام ہے اس میں غریبوں سے سارا پیسہ لے کر امیروں کو دیا جا رہا ہے، اور جو نظام اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، وہ کیا ہے، امیروں سے پیسہ لے کر غریبوں کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ وہی کرے گا جس کے منشور میں، دستور میں، اور جس کے جو ہے وہ جس کی کمپین میں، مہم میں یہ بنیادی چیزیں ہوں۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں، تو نہ اذان کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اپنے ورکرز کو نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو ہاں کبھی ایسا کوئی حالات آ جائیں تو پھر ہم نے دیکھا رود ہو گئے، تقریر تھوڑی بہت کر دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو فضا ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا امر بالمعروف، یعنی جس کو آپ نظام دینا چاہتے ہیں تو نظام کے حصول کے بعد اس نے امر بالمعروف، نیکی کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ تو ہمارے حکمران سب سے پہلے نیکی کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدارس میں نیکی کا کام ہو رہا ہے، مساجد میں نیکی کا کام ہو رہا ہے، علماء خیر کا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح کتنے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح علماء کو کنٹرول کیا جائے، مدارس کو کنٹرول کیا جائے، خیر کا کام پر اپنی دھاک بٹھائی جائے اور ان لوگوں کو پابند کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو محدود کیا جائے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو نیک امور میں لگے ہوئے ہیں، جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، اسلامی حکمران کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا، وہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور وہ ان کو وسائل جو ہے وہ مہیا کرے گا، ان کو اسباب مہیا کرے گا، جتنے اس کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہ کر وہ ان کو پوری جو ہے وہ طاقت مہیا کرے گا، جس سے وہ ایک نیکی کے نظام میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور نیکی پھیلے گی۔ یہ بھی نہیں نظر آتا۔ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی برائی سے روکنے والا ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لیڈر آتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو فوراً ہی جو ہے وہ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اس کے بعد پھر گانا شروع ہو جاتا ہے۔ عورتیں ناچ رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، بے حیائی کا عالم ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، ناچ گانے کے بعد جب لیڈر سٹیج پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم اس سے آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا میسج جاتا ہے، کیا پیغام، کچھ سمجھ میں کیا آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم اپنا نظام حوالے کریں گے جن کو بنیادی اصول ہی نہیں پتہ کہ اسلامی نظام کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے خود بھی اپنانا ہے اور لوگوں تک بھی اس کو جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اور پھر عدل و انصاف، جو بالکل مطلب عدالت میں عدل کے علاوہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔
جج انصاف کے علاوہ سب فیصلے سنا رہے ہیں، تو امیر کے لیے الگ نظام، غریب کے لیے الگ نظام، عہدے داروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے الگ نظام، اور عام طبقے کے لیے الگ نظام۔ تو قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے اللہ تعالیٰ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا، تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم آپ کو زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں۔ کرنا کیا آپ نے؟ فحکم بین الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بنیادی یہ 5 چیزیں ہیں، اگر کسی کے منشور دستور میں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو وہ آپ کو چونا لگا رہا ہے، اور جب آپ اس کو حکمرانی دیں گے تو وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کرے گا، آپ کے ملک کا بھی بیڑا غرق کرے گا، آپ کے نظام کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ جیسا کہ ہم یہ انجیکشن جو ہے نا وہ لگواتے ہوئے ہمیں تقریباً کوئی 75 سال ہو چکے ہیں، 70-75 سال ہو گئے ہیں کہ ہم یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دے کیسے دیتے ہیں، کہ جو امیدوار 5 سال پہلے آپ کے حلقے میں آیا، اس کو آپ نے ہار پہنائے، اس کو آپ نے پھول اس پر پھینکے، اور وہ آپ سے پتہ نہیں کیا کیا وعدے کر کے گیا، اور پھر 5 سال بالکل غائب رہا منظر عام سے۔ آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی، کوئی نہیں، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ پانی مل رہا ہے آپ کو پینے کا صاف، اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ غربت میں ہیں، بے روزگار ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے کہ نہیں ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک ووٹ مانگنے کے لیے وہ ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے، لیکن جب یہ ووٹر ووٹ ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ان کی ڈوریں کھینچتا ہے، پھر وہ ان کے ڈور کو یاد نہیں رکھتا۔ تو ایسے امیدواروں کو بار بار عوام ہار ڈالتی ہے، پھول ڈالتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہمیں اور ہماری بچوں کو یا ہمارے محلے میں، بستیوں میں ہم پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، اور جب یہ لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے ہم منرل واٹر کی بوتل رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کو بھی اسی لائن کا پائپ کا جو ہے وہ پانی پلائے نا، کہ جو آپ پیتے ہیں، 5 سال آپ نے پی کے اپنے گردے فیل کیے، اپنا سارا نظام آپ نے دھرم بھرم کیا، تو اس نمائندے کو بھی آپ گلاس میں، شیشے کے گلاس میں یہ لائن کا پانی آپ ڈالیں، تو 2-3 منٹ کے بعد وہ اوپر سے سفید ہوگا، نیچے سے پیلا ہوگا، یعنی جتنے بھی اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، صحت افزا چیزیں جو اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ساری نیچے بیٹھ جائیں گی، اور اوپر وہ سفید پانی آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اس کو پلائیں تاکہ پتہ لگے اس کو کہ ہم جن سے ووٹ مانگ رہے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر ہار ڈال رہے ہیں، جو ہمارے نعرے لگا رہے ہیں، فلاں کے نعرے بجیں گے تو فلاں کے بجیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامہ ہم نے لگایا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ہمیں بھی پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم بالکل عقل سے مائنس ہیں، لیس ہے عقل، بالکل مطلب سینس لیس ہیں ہم، اور بالکل ایسے جاہل بن جاتے ہیں، لا علم بن جاتے ہیں، جیسے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ یہ عوام جو ہے وہ، یہ جو امیدوار ہیں، یہ عوام کو کیسے چونا لگاتے ہیں 5 سال کے بعد، اور عوام کیسے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل بیچاری معصوم بند کی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ ان کے چکر میں آ جاتی ہے۔ کہ ایک سردار تھا نا، وہ امرود خریدنے گیا، تو ریڈی پہ جو امرود لگے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یار یہ امرود کس طرح کلو دے رہے ہو؟ اس نے کہا 100 روپے کلو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا 1 کلو مجھے ڈال دو۔ اس نے 1 کلو ڈال دیے، تو اس نے شاپر میں سے نا 1 امرود نکالا خریدنے والے نے، اور اس کو جو ہے نا اس نے توڑا کھانے کے لیے، تو دیکھا تو اندر سے کیڑا نکل آیا۔ تو اس نے کہا یار یہ تو امرود میں تو کیڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے امرود کھولا، دیکھو کیڑے نکلے۔ اس نے کہا اس بار کیڑے نکلیں، ممکن ہے کہ دوسرا امرود کھولو تو کوئی ہیرا نکل آئے آپ کے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو آپ ایسا کریں 5 کلو اور ڈال دیں مجھے۔ تو وہ
5 किलो अमरूद कीड़ों वाले लेके चला गया हीरे के चक्कर में, तो हम भी 5 साल के बाद जो है ना वो हीरो के चक्कर में दोबारा वोट डाल देते हैं और निकलते वो कीड़े ही हैं जो हमें काटते भी हैं, जो हमें जो है वो ख़राब भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं। तो बहरहाल आप वोट दें, जिसको भी दें, जिसको चाहे दें, इससे कोई सरोकार नहीं है। अलबत्ता किसी ऐसे इंसान को वोट न दें कि जिसकी गवाही आप क़यामत के दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते, और हमारे यहाँ अमूमन ऐसा ही रिवाज है। अच्छा, ये बात भी लोगों में पाई जाती है कि अगर बड़ा चोर है और एक छोटा चोर है तो बड़े चोर को वोट ना दें, छोटे चोर को दें। तो मुझे वो लोग बताएं जो इस उन्वान से वोट की तरगीब फैलाते हैं, तो बड़े चोर की गवाही ना दो, छोटे चोर की दो। तो ये छोटे चोर की गवाही आप क़यामत के दिन दे सकते हैं, यानी छोटे चोर को डिफेंड कर सकते हैं। अगर तो आप छोटे चोर को डिफेंड कर सकते हैं तो फिर तो आप दें, लेकिन अगर आप जिस तरह बड़े को डिफेंड नहीं कर सकते इस तरह आप छोटे को भी डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप किसी को बेशक वोट ना दें, कोई मसला नहीं है। ये भी लोग कहते हैं कि हमारे एक वोट से वो हार गया, एक वोट से वो शराबी जीत गया, एक वोट से जो है वो नमाजी हार गया। नमाजी है, परहेजगार है, आलिम दीन है, फिर तो चलो कोई मसला नहीं है, बंदा उसको देता है। लेकिन अगर ये बड़ा चोर छोटे चोर वाला मसला है तो फिर किसी चोर को भी वोट ना दें, क्योंकि क़यामत के दिन आप चोर बन जाएंगे खुद, और फिर उनकी चोरियों का हिसाब अल्लाह आपसे लेंगे। तो इसलिए किसी को भी दें वोट, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें देखें, उसको मद्देनज़र रखें सामने, और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप दें। और कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कोई मेंबर, कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है आपके हलके में, 4 है 5 है, आप किसी को भी बेहतर नहीं समझते, आप वोट किसी को ना दें। इतना भी कोई फ़र्ज़ नहीं है वोट देना कि आप कहें कि किसी एक को तो लाजमी डाल के आना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप ना दें। और अगर कोई है ऐसा मेंबर, क्योंकि सारे गलत तो नहीं होते ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो बेशक अगरचे वो हार रहा है लेकिन उसको दें, उसको ना दें कि जो आपकी वोट की वजह से जीत कर आगे जाकर इन सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ख़िलाफ़ काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।